بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو امر خامس 5ویں امر میں حقیقت اور مجاز کے بارے میں تھی۔ استعمال حقیقی کسے کہتے ہیں اور استعمال مجازی کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختصر طریقے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے کہ عرض ہوا کہ لفظ کو اگر معنی ما وضع لہ میں استعمال کیا جائے تو یہ استعمال حقیقی ہوگا، اور اگر لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کیا جائے تو یہ استعمال مجازی ہوگا۔ آخر درس میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ مجاز کے بارے میں دو طرح کے تصور ہے، یعنی جو مجاز کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں دو بیان پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک مشہور بیان ہے جو ہم نے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مجازی معنی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جو لفظ کا معنی ہے اس معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ کسی مناسبت کی وجہ سے ایک اور معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ جو کہتے ہیں رأیت اسدا فی الحمام، میں نے شیر کو حمام میں نہاتے دیکھا، تو یہاں پر اسد کو آپ نے رجل شجاع میں، بہادر انسان میں استعمال کیا ہے۔ یہ مشہور بیان ہے جو ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، لیکن اس مشہور بیان کے مقابلے میں ایک اور بیان ہے کہ جس کو ادبی کتب میں سکاکی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اصول میں بھی بعض محققین اس کو مانتے ہیں، البتہ تھوڑے بہت تفاوت کے ساتھ کہ اس جگہ پر ہم اس دقیق تفاوت اور فرق کی طرف نہیں جاتے، لیکن تقریباً وہی سکاکی والا بیان ہے، لیکن اپنے مقام پر یہ چیز ثابت ہے کہ تھوڑا سا تفاوت ہے۔ وہ سکاکی کا بیان یہ ہے کہ سکاکی کہتے ہیں کہ مجاز کے اندر بھی لفظ غیر ما وضع لہ میں استعمال نہیں ہوتا، لفظ کو آپ اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جب آپ کسی بہادر انسان کو شیر کہتے ہیں تو اصلاً آپ شیر کو بہادر انسان کے معنی میں استعمال کرتے ہو، نہ، شیر اپنے ہی معنی میں ہے۔ یعنی جب آپ کسی بہادر اور رجل شجاع کو کہتے ہیں کہ وہ اسد ہے، شیر ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اصلاً لفظ کو شیر کے معنی میں استعمال ہی نہیں کرتے، نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اگر مجاز میں بھی لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہوگا؟ تو یہاں پر سکاکی کہتے ہیں کہ فرق بھی ہے دونوں میں، یعنی جس طریقے سے لفظ جب اپنے حقیقی استعمال میں اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعاً اور حقیقتاً شیر سے مراد وہی جنگل والا شیر ہے، اور جب مجازی معنی میں آپ اسد کو، شیر کو استعمال کرتے ہیں
تو وہاں پر آپ کا واقعی مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ جنگل والا شیر ہے، بلکہ اس رجل شجاع اور جنگل والے شیر کے اندر اتنی مناسبت ہے، اتنی مناسبت ہے کہ گویا کہ آپ ادعا کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیر کے دو مصداق ہیں، ایک مصداق اس کا جنگل میں رہنے والا جانور ہے، اور اس شیر کا ایک اور مصداق یہ رجل شجاع ہے۔ یعنی یہاں پر آپ حقیقتاً اس کو جانور نہیں کہتے، وہ جو جنگل میں شیر ہے، لیکن لفظ اسد کو شیر کے معنی میں ہی استعمال کیا ہے۔ پھر حقیقت اور مجاز میں فرق کیا ہے؟ حقیقت اور مجاز میں یہاں پر فرق ہے کہ مجاز میں آپ جو تصرف کرتے ہیں وہ یہ تصرف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں گویا کہ اس شیر کے دو مصداق ہیں کہ ایک مصداق خود یہ رجل شجاع ہے۔ اس کو سکاکی کہتا ہے حقیقت ادعائی، دعویٰ کے ساتھ ہے، یعنی حقیقتاً نہیں ہے لیکن گویا کہ انسان ایسے دعویٰ کرتا ہے بھئی یہ بھی شیر ہے، واقعاً شیر ہے بالکل، نہ کہ واقعاً شیر ہے اس معنی میں کہ اس جانور کی طرح اس کی بھی دم ہے اور اس کے بھی 4 پاؤں ہیں کہ جن پر یہ چلتا ہے، نہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ شیر اور اس کے اندر اتنی مناسبت پائی جاتی ہے، اتنی مناسبت پائی جاتی ہے، دونوں کے اندر جو دلیری والا پہلو ہے اتنا ہے کہ گویا کہ یہ انسان بھی وہی شیر ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں گویا کہ یہ انسان بھی وہی شیر ہے، کہ اس کو کہتے ہیں حقیقت ادعائی۔ یہاں پر آپ نے غور کیا، اگر کل والا میرا شہید صدر والا بیان آپ کے ذہن میں ہو تو یہاں پر حقیقت اور مجاز میں فرق کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ یعنی جو سکاکی کہتا ہے کہ لفظ مجاز میں بھی اپنے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں بھی اپنے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کہاں پر ہوگا؟ اگر کل والا دلالت والا مطلب میرا آپ کے ذہن میں ہو تو دونوں میں فرق کرنا آسان ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سکاکی کہتا ہے کہ دلالت تصوری کے مرحلے میں حقیقت اور مجاز میں کوئی فرق نہیں ہے، دوسرا حتیٰ دلالت تصدیقیہ اولی کے مرحلے میں بھی حقیقت اور مجاز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جب مجازن آپ ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو دلالت تصدیقیہ اولی کے مورد میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر دونوں میں فرق کہاں پر آتا ہے؟ دونوں میں فرق آتا ہے دلالت تصدیقیہ ثانوی یا دلالت تصدیقیہ جدی کے مرحلے میں۔ دلالت تصدیقیہ ثانوی اور جدی کے مرحلے میں جب لفظ کو معنی حقیقی میں استعمال کرتے ہیں تو جداً مقصود بھی وہی ہوتا ہے، لیکن سکاکی کے نظریے کے مطابق حقیقت ادعائیہ والے مرحلے میں دلالت تصدیقیہ ثانوی جدی کے مرحلے میں جب وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر مراد وہ جنگل والا شیر نہیں ہوتا بلکہ یہ رجل شجاع ہوتا ہے، انسان مراد ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے میں فرق آتا ہے، باقی اس مرحلے کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، اگر میں ان باتوں کو سمیٹ کر خلاصے کے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، ایک ہے استعمال حقیقی۔ استعمال حقیقی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو۔ اچھا، لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں مدلول تصوری کا مورد یعنی دلالت تصوری کا مورد بھی وہی ہے۔ دلالت تصدیقیہ اولی یا جس کو ہم دلالت تصدیقیہ استعمالی کہتے ہیں اس مرحلے میں بھی وہی معنی ہے، اور دلالت تصدیقیہ ثانوی یا جو جدی کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ بھی وہی ہے۔ معنی حقیقی میں تینوں مراحل میں اسی ایک معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن مجاز کی جو مشہور تعریف ہے، مجاز کی مشہور تعریف کے مطابق جب آپ کہتے ہیں رأیت اسدًا فی الحمام، تو وہاں پر لفظ
اصلاً پہلے سے ہی اس اسد یعنی حقیقی معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. ممکن ہے کہ دلالت تصوری کے مرحلے تک یہاں پر بھی لفظ اپنے اس حقیقی معنی میں ہو، کیونکہ اسد سنتے تو آپ کے ذہن میں شعر آتا ہے، لیکن جیسے ہی قرینوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دلالت تصدیقیہ اولی یا دلالت استعمالی کے مرحلے میں مشہور کے نزدیک مجاز والی صورت میں لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہاں پر اسد یعنی رجل شجاع. اور ظاہر سی بات ہے کہ دلالت تصدیقی جدی والے مرحلے میں تو ہے ہی رجل شجاع کے معنی میں یعنی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے. مشہور کے مطابق معنی مجازی میں لفظ کا مدلول استعمالی یا دلالت تصدیقی استعمالی یا دلالت تصدیقی اولی جو ہے وہ غیر ما وضع لہ میں ہے، لفظ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا. لیکن سکاکی جو مجاز کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس کو آغا کہتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق ہے، اس تفسیر کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ لفظ مدلول تصوری کے مورد میں بھی اپنے معنی میں ہے، حتیٰ دلالت استعمالی کا جو مرحلہ ہے، تصدیقی اولی کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں بھی لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن دلالت تصدیقی جدی یا دلالت تصدیقی ثانوی کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں لفظ سے مراد ہماری وہ مثلا معنی حقیقی نہیں بلکہ اس کی مناسبت سے دوسرا معنی ہمارا مراد ہے. اس طریقے سے آپ حقیقت ادعائیہ جو سکاکی بیان کرتا ہے، یعنی جو ابھی ہم دوسری مجاز کی تفسیر کر رہے ہیں، اس تفسیر میں اور پہلی تفسیر میں فرق واضح ہو جائے گا. البتہ یہ بیان میرا ہے، یہ سکاکی کا بیان اس طریقے سے نہیں ہے، یہ بیان خود میرا ہے، لیکن اگر اس کو ہم مرحلہ وار اگر بیان کریں تو اس طریقے سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. میں عبارت کی طرف آتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو کچھ شاہدی مثال ہیں ان شاہدی مثالوں کو بھی دیکھتے ہیں. ھذا ھو التعریف المشہور للمجاز. اوپر جو ہم نے مجاز کی تعریف کی یہ مشہور تعریف ہے کہ لفظ غیر ما وضع لہ میں استعمال ہوتا ہے، جو معنی اس کا ہے اس میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن وَهُنَاكَ نَظَرٌ آخَرُ مُوَافِقٌ لِلتَّحْقِیق، لیکن یہاں پر مجاز کی تعریف اور تفسیر کے بارے میں ایک اور نظر ہے جو تحقیق کے مطابق ہے. وَحَاصِلُهُ، اور اس تعریف کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، ان اللفظ، کہتے ہیں کہ بتحقیق لفظ سواء کان استعمالہ حقیقیا او مجازیا، کہ یہ بریکٹ میں جملہ معترضہ ہے، چاہے اس لفظ کا استعمال حقیقی ہو یا مجازی ہو. ان اللفظ، اس ان کی خبر ابھی آ رہی ہے، یستعمل فی ما وضع لہ، لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. دیکھیں یستعملو کی عبارت ہے یہاں پر بھی جو میں نے خارج میں بیان کیا کہ دلالت تصدیقی استعمالی کی بات ہے کہ لفظ معنی ما وضع لہ میں استعمال ہوتا ہے، چاہے حقیقت ہو چاہے مجاز ہو. غیر یعنی اللہ ان اللفظ فی الاول مستعمل فی الموضوع لہ من دون ای ادعاء و مناسبت. معنی حقیقی میں جب استعمال ہوتا ہے تو لفظ موضوع لہ میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے. اس کا یہ استعمال من دون ای ادعاء، بغیر کسی ادعا کے ہے، بغیر کسی مناسبت کے ہے. یعنی حقیقتاً واقعاً اسد کہہ رہا ہوں یعنی میری مراد حیوان ہے، کوئی ادعا نہیں ہے. لیکن وفی الثانی، یعنی جب استعمال مجازی ہو تو وفی الثانی مستعمل فی الموضوع لہ، دوسری صورت میں استعمال تو موضوع لہ میں ہوتا ہے، اس معنی میں ہوتا ہے کہ جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، لیکن لغایتن،
اس لغایتن پڑھیے گا، اس کو مضاف نہ کریں ادعا کی طرح۔ لفظ موضوع لا میں استعمال ہوتا ہے لیکن لغایتن یعنی کسی ہدف کے تحت، لغایتن بلاغیتن اعلیٰ کوئی بلاغی غایت ہے، علم بلاغت کی کوئی غایت ہے، لغایتن ایک غایت کی وجہ سے، کسی ہدف اور مقصد کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں موضوع لا میں، لیکن ادعاء ان المورد من مصادیق الموضوع لا استعمال ہوتا ہے در حالی کے ادعا کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا مورد موضوع لا کے مصادیق میں سے ہے۔ ادعا کرتے ہوئے یعنی ادعاء یعنی ای مدعین، در حالی کے استعمال کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے، ادعا کرتا ہے کہ مورد بھی ہمارا موضوع لا کے مصادیق میں سے ہے۔ یعنی جب میں رجل شجاع کو اسد شیر کہتا ہوں تو گویا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ بابا شیر کے دو فرد ہیں، ایک شیر آپ کو جنگل میں ملے گا اور ایک شیر یہ بہادر انسان ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کما فی قول الشاعر، جس طریقے سے شاعر کا یہ قول ہے۔ یہ بیت جو ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یعنی مصنف ذکر کر رہا ہے، یہ زہیر ابن ابی سلمہ کا شعر ہے۔ معلقات سبعہ کا تو آپ نے نام سنا ہوا ہے، اس معلقات سبعہ کے شعراء میں سے ایک زہیر ابن ابی سلمہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے کا شاعر ہے۔ اس کا یہ مفصل قصیدہ ہے جو معلقات سبعہ میں ذکر ہوا ہے، تقریباً 7 ابیات پر مشتمل ہے، 60 بیت ہے اس کے اندر، اور ان ابیات کا جو قصیدہ وہاں پر ذکر ہوا ہے اس قصیدے کے اندر تعریف کرتا ہے کہ 2 قبیلوں کے درمیان جنگ ہو گئی تھی، پھر کسی نے ان قبیلوں کی آپس میں صلح کروائی تو پھر اس کے صلح کروانے والوں کی تعریف میں اس نے یہ قصیدہ بیان کر دیا۔ یہاں پر اس جنگ میں جو 2 قبیلوں کے اندر جنگ ہوئی تھی تو ان میں ایک بندے کی شجاعت، کہ یہ لفظ درست ہے شجاعت، ہم لوگ شجاعت کہتے ہیں لیکن شجاعت عربی کے لحاظ سے غلط ہے، یہ اصل میں شجاعت، ایک بندے کی شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے اس کو شیر کہتا ہے کہ یہ بندہ شیر ہے۔ تو اس ضمن میں یہ شعر آیا ہے وہاں پر، لدا اسد شاک السلاح مقذفی لہو لبد اظفارہ لم تکلمی، کہ یہاں پر جو کچھ الفاظ ہیں مثلا شاک السلاح، شاک السلاح یعنی ایتام السلاح، جب ایک شیر ہو کہ جو مکمل طریقے سے مسلح ہو، شاک السلاح یہ شوکت سے نکلا ہوا ہے، شوکت یعنی وہی العدت والقوہ یا وہی القدت والقوہ، طاقت کو کہتے ہیں۔ تو شاک السلاح کا سب نے ترجمہ کیا ہے شاک السلاح یعنی تام السلاح، یعنی ایک شیر کے قریب، ایک شیر کے وقت جب وہ شیر ہو، یعنی ایک بہت بڑا بہادر کہ جو شاک السلاح اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہے، مقذفی، یہ مقذف یعنی ایقذف بہ کثیرا الی الوقائع، ایک ایسا شیر کہ جس کو مشکلات میں ان مشکلات کے اندر جھونک دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقذفی، قذف پھینکنے کو کہتے ہیں نا، تو یہ ایسا شیر کہ جو اپنے اسلحے کے ساتھ بھی مسلح ہے اور مشکلات میں اس کو ان وقائع اور رودادوں کے اندر جھونک دیا جاتا ہے۔ لہو لبدن، اور یہ شعر ایسا ہے کہ لہو لبدن، یہ لبدن جمع ہے لبدتن کی، لبدتن شعر کے وہ بال کے جو گردن پر ہوتے ہیں، گردن کے قریب شعر پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے لبدتن وہ بال، اور لبد یعنی وہ بال۔ شعر ایسا ہے کہ لہو لبدن،
اس کے یہ بال ہیں گردن والے. اظفارہ لم تکلمی، اور اس کے جو اظفار یعنی وہی ظفر سے نا ناخن، اور اس کے جو پنجے ہیں وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں، یعنی بہت بڑے ہیں، طویل اس کے پنجے ہیں، ان کو کاٹا نہیں گیا، وہ طویل پنجوں والا ہے. تو یہ اس بہادر انسان کی تعریف کر رہا ہے کہ بقول زوزنی کے کہ اس معلقات سبع کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر شعر کا معنی کرو تو اس طریقے سے ہوگا، اند اسد تام الصلاح کہ یصلح لأن یرما به الی الحروب والوقایع یشبہ اسدا لہ لبدتان لم تقلم براسنہ. یہ زوزنی اس کا ایسے ترجمہ کرتا ہے، ایک ایسے شعر کے پاس کہ جو تام الصلاح ہے، مکمل اسلحے کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کو حروب اور جنگوں کے اندر جھونک دیا جائے، وہ شباہت رکھتا ہے ایک ایسے شعر سے. اعلیٰ اس نے ایسے ترجمہ کیا ہے کہ زوزنی کے ترجمے کے مطابق ہم ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہے. زوزنی کے مطابق اس شعر سے مراد یعنی وہ بندہ کہ یشبہ اسدن، جو شعر کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. زوزنی اس طریقے سے معنی کرتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یشبہ اسدن، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شعر ہے اس کے اندر جو بلاغت ہے یہ اسی وقت ہوگی کہ جب لدا اسدن میں اس اسد کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے. حقیقی معنی یعنی معنی ما وضع اللہ، معنی ما وضع اللہ، اسی شعر کے معنی میں اگر آپ اس شعر کو استعمال کریں گے تو شعر کی بلاغت رہے گی. لیکن اگر اس اصلی معنی میں استعمال نہ کریں بلکہ آپ کا اسد سے مراد ایک جنگ آور اور ایک رجل شجاع ہے تو پھر اس صورت میں اس شعر کی بلاغت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، جو شعر کی خصوصیات ہے، مثلا لبد، وہ جو گردن کے قریب بال ہوتے ہیں، یہ شعر کی خصوصیات ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو شعر کے ناخن اور جو پنجہ ہوتا ہے خوب، یہ بھی اس شعر کی خاصیت ہے. اب اگر آپ کہیں کہ اس اسدن سے مراد یہاں پر رجل شجاع ہے، یعنی آپ لدا اسدن کی جگہ پر لدا الرجل الشجاع رکھیں تو اصلا شعر کی بلاغت پوری ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رجل شجاع کے تو پنجے نہیں ہوتے، رجل شجاع کے تو گردن پر اس طریقے سے بال نہیں ہوتے. یہ شاعر کا اس اسد کے لیے لبدن کو استعمال کرنا اور اظفارہ کو استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر لدا اسدن میں اس اسد کو اس نے اپنے معنی میں استعمال کیا ہے. حالانکہ مقصود جدی یہاں پر یہ ہے کہ اس دلاور انسان کی بات کرنا چاہ رہا ہے، بہادر انسان کی بات کر رہا ہے، لیکن اس بہادر انسان کو شعر کہہ رہا ہے. پھر اس کے لیے شعر کے جو مناسبت سے جو شعر کی چیزیں ہیں، شعر کے جو لوازم ہیں، وہ بھی اس کے لیے ثابت کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں صفتیں لبدن و اظفارہ لم تکلمی یہ اسی وقت مزیدار بنے گی جب لدا اسدن میں اس لفظ کو آپ اپنے ما وضع لہ معنی میں استعمال کریں. اچھا، اگر ما وضع لہ معنی میں استعمال کیا تو پھر یہ تو استعمال حقیقی بن جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہ استعمال حقیقی بھی نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ استعمال مجازی ہے. ہم ادعا کر رہے ہیں کہ شعر کے دو مصداق ہیں، ایک مصداق جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک مصداق شعر کا یہ بہادر انسان ہے. اس طریقے سے اس شعر کو ہم دیکھیں تو شاہدی مثال بنتا ہے. کما فی قول شاعر لدا اسد شاک السلاح مقذفی لہو لبد اظفارہ لم تکلمی، کہ کہتے ہیں فاستعمل لفظ الاسد حسب الوجدان فی نفس المعنی الحقیقی. کہتے ہیں کہ یہاں پر اس لفظ اسد کو حسب الوجدان، آپ اپنے وجدان اور ضمیر کی طرف مراجعہ کریں، اپنے وجدان کے اعتبار سے دیکھیں کہ لفظ اسد اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جو اس کا معنی حقیقی ہے، یعنی اسی شعر کے معنی میں. کیوں؟
کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہاں پر لبد اور اظفار لم تکلمی، ان دونوں صفتوں کو اس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ مصنف نے اس بات کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، لیکن استاد محترم آغا جعفر سبحانی نے درس خارج میں اس مطلب کو اسی طریقے سے بیان کیا جو بندہ حقیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آغا جعفر سبحانی کی کتاب جو المبسوط فی اصول الفقہ ہے، ان کے درس خارج کا دورہ، اس کے اندر دیکھیں اسی طریقے سے شعر کی وضاحت کرتے ہیں۔ لیکن بدعاء ان المورد من مصادیقہ، لیکن حقیقی اور مجازی معنی میں پھر فرق کیا ہوگا؟ کہتے ہیں لیکن یہاں پر استعمال ہوا ہے اسی معنی میں جو اس کا معنی ہے موضوع اللہ میں ہے، لیکن یہ ادعا کرتے ہوئے کہ یہ جو ہمارا مورد ہے یعنی رجل شجاع، یہ من مصادیق ہی، اس اسد کے مصادیق میں سے ہے، و افراد ہی، اور اس اسد کے افراد میں سے۔ افراد اور مصادیق ایک معنی میں ہے یہاں پر البتہ۔ حتی اثبت لہو آثار الاسد من اللبد والاظفار، یہ لبد غلط ہے، یہ لفظ لبد ہے کیونکہ لبدتن کی جمع ہے لبدون، یہ جمع جو دیا ہے چاپ والے نے غلط دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے لیے ثابت کرتا ہے جو اسد کے آثار ہے، من اللبد وہ گردن والے بال، والاظفار اس کے ناخن کے پنجے وغیرہ۔ وَهَذَا هُوَ خِيَرَةُ أُسْتَاذِنَا السید الامام الخمینی قدس سرہ، فرماتے ہیں کہ یہی ہمارے استاد سردار امام خمینی کا بھی نظریہ ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر لیکن آغا سبحانی نے ایک اور مثال بھی ذکر کی ہے کہ جو مثال بہت خوبصورت ہے، انہوں نے درس خارج میں اس مثال کو بیان کیا تھا اور المبسوط میں بھی ذکر کیا ہے، کہ اس شعر کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس شعر میں اور زیادہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ شاعر اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا ہے، قامت تظللنی ومن عجبی شمس تظللنی من الشمس، یہ بہت پیارا شعر ہے، دوبارہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی دوست لکھنا چاہے تو لکھ بھی لے۔ قامت تظللنی، یہ طا اور ضا کے ساتھ ہے، ذل سے، قامت تظللنی ومن عجبی شمس تظللنی من الشمس۔ یہ جو محب ہے، عاشق صاحب ہے، وہ کسی دھوپ میں کھڑے ہیں تو سامنے سے سورج کی تیز تپش آ رہی ہے، تو اتنے میں ان کے پاس جو ان کی معشوقہ ہے وہ آتی ہے اور سورج کے سامنے بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، تو اب جو سورج کی دھوپ اسے لگ رہی تھی تو اب سایہ بن گیا۔ اس خیال کو، اس منظر کو اس شعر میں پیش کرتا ہے شاعر۔ شاعر کہتا ہے قامت، وہ کھڑی ہو گئی، تو ذللنی، تاکہ مجھے سایہ دے، ذل دے، سورج کی تپش سے بچائے۔ قامت تو ذللنی، وہ کھڑی ہوئی تاکہ مجھ پر سایہ آئے۔ ومن عجبی، جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی مجھ پر سایہ تو ہوا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ شمس تظللنی من الشمس، کہ ایک سورج دوسرے سورج سے بچا رہا ہے، ایک سورج دوسرے سورج کی نسبت سے میرے لیے سایہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا شمسن ہے یہ معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے، معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کیا؟ یہاں پر ادعاءً وہ اپنی اس معشوقہ اور محبوبہ کو سورج کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا تعجب کی بات ہے کہ ایک سورج دوسرے سورج کی دھوپ سے بچا رہا ہے مجھے۔ کہ اس مثال کے اندر دیکھیں، اگر شمسن یہ جو مجازن استعمال ہوا ہے، اگر یہ معنی غیر ما وضع لہ میں استعمال ہو تو پھر اصلاً شعر کی جتنی بھی بلاغت ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ شعر کی بلاغت ہی اس بات میں ہے کہ یہاں پر شمسن اپنے معنی میں استعمال ہو، تبھی تو تعجب ہے نا کہ سورج سورج سے کیسے بچا رہا ہے۔ یہ مثال ہے کہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے
کہ مجاز کے اندر ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ لفظ غیر معنی ماوضع اللہ میں استعمال ہوتا ہے، نہ اس طریقے سے نہیں ہے. لفظ غیر معنی ماوضع اللہ میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ لفظ استعمال کی حد تک اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر مقصود جدی کچھ اور ہوتا ہے. آپ ادعاً کہتے ہیں کہ لفظ کے دو مصداق ہیں، ایک اس کا وہ حقیقی مصداق اور ایک اس کا یہ مجازی مصداق. اگر اور زیادہ میں آپ کے ذہن کے قریب لانا چاہوں تو میں ایک عرفی مثال دیتا ہوں. مثال بہت ہی بیکار ہے لیکن مطلب کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے. اس مثال پر غور کیجیے گا تاکہ مطلب سمجھ میں آئے. معذرت بھی چاہتا ہوں مثال اتنی اچھی نہیں ہے. مثال کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے، آپس میں لڑتے ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی بھونکتے کیوں ہو؟ تو سامنے والا فوراً کیا سمجھتا ہے؟ سامنے والا فوراً کہتا ہے کہ بھئی تو مجھے کتا کہہ رہا ہے. حالانکہ یہاں پر اس کے بولنے کو، کہ انشاءاللہ آپ بلاغت میں پڑھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ ہے. استعارہ بالکنایہ یہ ہے نا، ایک انسان کو من ہی من میں، دل ہی دل میں کسی چیز کے ساتھ شباہت ہے، یہ استعارہ بالکنایہ. پھر اس مشبہ بہ کی کوئی خاصیت اور اس کا کوئی لازمہ اس کے لیے ثابت کرے، یہ استعارہ تخیلیہ ہو جاتا ہے. مثلا یہاں پر گویا کہ آپ نے سامنے والے کو من ہی من میں کہا کہ یہ کتا ہے، پھر کتے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو بھونکنا ہے وہ اس کے لیے ثابت کرتے ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ. یہ معنی بیان میں آپ لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ جو مثال ہے کہ آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی بھونکتے کیوں ہو، یہاں پر استعارہ بالکنایہ بھی ہے اور استعارہ تخیلیہ بھی ہے. استعارہ بالکنایہ یعنی اپنے من ہی من میں اس کو کسی چیز کے ساتھ شباہت دینا، اور استعارہ تخیلیہ یہ ہے کہ اس مشبہ بہ کا، جس کے ساتھ آپ نے اس کی شباہت دی ہے، اس کے لوازم میں سے کوئی ایک لازم اس کے لیے ثابت کرے. کہ کتے کا لازمہ بھونکنا ہے تو آپ اس کے لیے وہ ثابت کر رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اگر لفظ اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا استعارے میں، کہ استعارہ بمجاز کی ایک قسم ہے نا، اگر لفظ اپنے معنی میں استعمال نہ ہو تو اصلاً اس استعارہ بالکنایہ کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، بلاغت ختم ہو جاتی ہے. بلاغت اسی صورت میں ہے کہ جب آپ لفظ کو اسی معنی میں استعمال کریں. یعنی جب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھونکتے کیوں ہو، یعنی آپ حقیقتاً کہتے ہیں کہ بابا یہ بندہ سامنے والا کتا ہے، لیکن کتے کے دو مصداق ہیں، ایک وہ جو حقیقی جانور کتا ہے اور ایک اور اس کا مصداق ادعاً یہ بندہ ہے جو میرے سامنے بیٹھ کر بھونکتا ہے. تو آپ خود دیکھیں وجداناً اگر اپنے وجدان کی طرف مراجعہ کریں، جہاں پر بھی مجاز ہوتا ہے نا وہاں پر حتیٰ عام انسان بھی جو اصطلاحات کو بھی نہیں جانتا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بلاغت تو اسی میں ہے نا کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو، لیکن ادعاً ہم کہیں کہ اس اصلی شے کے دو مصداق ہیں. وگرنہ اگر یہ بلاغت اور یہ نقطہ اور یہ لطف مقصود نہ ہوتا تو پھر اصلاً آپ لفظ کو مجازی معنی میں کیوں استعمال کرتے؟ آپ رجل شجاع کو اصلاً اسد کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو استعمال ہی رجل شجاع میں کرنا ہے تو سیدھا سا آپ کہتے ہیں رأیت مثلا رجلا شجاعا، میں نے ایک شجاع بندے کو دیکھا. کیا ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں رأیت اسدا؟ یہ مجاز کا لطف اسی میں ہوتا ہے کہ آپ اس سامنے والے کے لیے جس کے لیے مجاز استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ ادعاً یہ اسی کا مصداق ہے. کہ بہرحال اس حد تک میرے خیال میں وضاحت کافی ہے اور انشاءاللہ مطلب واضح ہو گیا ہوگا. والحاصل خلاصہ یہ کہ انہو لو کان تفہیم المعنی الموضوع لہ هو الغایت من وراء الکلام فالاستعمال حقیقیون. کہ یہاں پر ہوا وہی ضمیر فصل ہے کہ حاصل اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر انہو لو کان، یعنی شان یہ ہے کہ لو کان تفہیم المعنی الموضوع لہ، اگر معنی موضوع اللہ کا سمجھانا ہی مقصد ہو کلام سے
تو یہ استعمال حقیقی ہوگا. هو الغایت، یہی معنی ہے موضوع اللہ کا، سمجھانا ہی غایت اور ہدف ہو، من وراء الکلام، کلام کے پیچھے، یعنی کلام سے ہمارا ہدف اور مقصد یہی معنی ہے موضوع اللہ کا، سمجھانا مقصود ہے، تو فل استعمال حقیقیون، تو یہ استعمال حقیقی ہوگا. لیکن وَإِن كَانَ مُقَدِّمَةً، یہ خبر ہے، یعنی وَإِن كَانَ تَفْهِيمُ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ مُقَدِّمَةً، اگر معنی موضوع اللہ کا سمجھانا مقدمہ ہو، وَمِرْآةً اور آئینہ ہو، لِتَفْهِيمِ فَرْدٍ ادعائٍ، کس چیز کے لیے؟ تاکہ ہم ایک فرد ادعائی کو سمجھائیں، ولو بالقرینت، اگرچہ قرینے کے ذریعے سے ہی، تو فل استعمال مجازی، تو اس صورت میں یہ استعمال مجازی ہوگا. البتہ عبارت کے اعتبار سے اوپر بھی اگر لو کی جگہ پر ان استعمال کرتے تو اچھا تھا. لو معمولاً وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر شرط اور جزا متحقق نہیں ہوتے، واقع نہیں ہوتے، ان کا واقع ہونا بالکل بعید ہوتا ہے. لو کان تفہیم المعنی الموضوع هو الغایت من وراء الکلام فالاستعمال حقیقی، یہ بعید تھوڑی ہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے. لہذا یہاں پر لو کی جگہ پر ان کو استعمال کرتے تو اچھا تھا عبارت کے لحاظ سے. اچھا، یہ مطلب پورا ہو گیا. نئے بحث میں وارد ہونے کے لیے بہرحال وقت گزر چکا ہے، آپ کا ذہنی طور پر فریش ہونا ضروری ہے، لہذا ابھی یہیں پر درس کو ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.